نماز تراویح پڑھنے کا مکمل اور آسان طریقہ۔ عورتیں گھر پر نماز تراویح کیسے پڑھیں؟ تراویح کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعت پڑھیں گے اور اس میں کیا کچھ پڑھا جائے گا؟ اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ کیا تھکاوٹ کی وجہ سے تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو رمضان میں روزے کی پوری پابندی کرتی ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہیں، لیکن نماز تراویح ادا نہیں کر پاتی، تو کیا ان کو روزے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین اور سامعین، سب سے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نماز تراویح ادا کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے۔ تراویح دراصل رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی جب آپ عشاء کے 4 رکعت فرض ادا کر لیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل ادا کر لیں تو عشاء کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وتر نہیں پڑھنے بلکہ پہلے نماز تراویح ادا کی جائے گی اور وتر آخر میں پڑھے جائیں گے۔ ترتیب یوں ہوگی کہ پہلے 4 رکعت فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، اس کے بعد 20 رکعت تراویح اور سب کے آخر میں وتر کی نماز ادا کی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں تراویح کی رکعات اور نیت کے طریقے کی۔ ناظرین، عام طور پر 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے اور یہ 2 رکعت کر کے ادا کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کی جائے گی۔ یاد رکھیں کہ نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر زبان سے بھی کہہ لیا جائے تو بہتر اور مستحب ہے۔ آپ اس طرح نیت کر سکتے ہیں: میں نے نیت کی 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ نیت دل میں بھی کی جا سکتی ہے اور زبان سے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے تو شروع میں ہی 20 رکعت کی نیت ایک ساتھ بھی کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مثلاً دل میں ارادہ کر لے کہ میں 20 رکعت نماز تراویح اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کروں گا، اس کے بعد وہ 2 رکعت کر کے پوری 20 رکعت مکمل کرتا رہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد الگ سے نیت کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اصل نیت شروع میں ہو چکی ہے۔ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے گی اور ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور خواتین سینے پر ہاتھ رکھتی ہیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ثنا یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ پڑھیں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد مکمل سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہا جائے گا۔ پھر قرآن مجید کی کوئی صورت یا چند آیات ملائی جائیں گی۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں یا 20 صورتیں یاد ہیں تو انہیں ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر رکعت میں ایک صورت پڑھتے جائیں، یہ بھی درست ہے، اور اگر چاہیں تو ایک رکعت میں زیادہ صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ قیام لمبا ہو جائے، کیونکہ لمبا قیام کرنا زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے، مثلا سورہ کوثر یا سورۃ اخلاص، تو وہ بھی کافی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ اخلاص یوں ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد یہی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تراویح کے لیے مختلف صورتوں کا یاد ہونا ضروری نہیں، اصل چیز نماز ادا کرنا ہے۔ صورت ملانے کے بعد رکوع کریں گے اور رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے: سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہی کہیں گے: سمیع اللہ لمن حمیدہ،
اور سیدھے کھڑے ہو کر کہیں گے ربنا ولکل حمد۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ یہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی۔ 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد 1 رکعت مکمل ہو جائے گی، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور پھر کوئی اور سورت ملائیں گے، پھر اسی طرح رکوع اور سجدے ادا کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے پر قعدہ میں بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیرا جائے گا۔ اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح مکمل کی جائے گی۔ یہی طریقہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ البتہ خواتین اپنے گھر میں سکون اور پردے کے ساتھ یہ نماز ادا کریں گے۔ ناظرین اکرام، نماز تراویح میں عام معمول یہ ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر آرام کیا جائے۔ اسی مناسبت سے اس نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، کیونکہ ترویہ کا معنی ہے تھوڑی دیر آرام کرنا۔ اس وقفے کے دوران ایک معروف دعا پڑھی جاتی ہے جو یہ ہے: سبحان ذي المل والملوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير۔ یہ دعا ہے جو آپ کو ہم نے سکرین پر دکھائی ہے اور پڑھ کر بتائی ہے۔ یہ دعا پڑھنا باعث ثواب ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، عظمت، قدرت اور کبریائی کا بیان ہے۔ نیز جہنم سے پناہ کی التجا بھی شامل ہے۔ تاہم یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اس دعا کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تراویح کے ہر 4 رکعت کے بعد صرف تھوڑی دیر بیٹھ جانا ہی اصل سنت ہے، چاہے اس دوران کوئی خاص دعا پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ اگر یہ مخصوص دعا یاد نہیں تو آپ آسانی کے ساتھ تسبیحات اور اذکار کر سکتی ہیں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس طرح درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، کلمہ طیبہ بھی پڑھ سکتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا جو بھی دعائیں اور اذکار آپ کو یاد ہوں وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے تو خاموش بیٹھ کر بھی چند لمحے آرام کر سکتا ہے۔ اس وقفے کا مقصد بدن کو کچھ راحت دینا ہے تاکہ باقی رکعات خشوع اور توجہ کے ساتھ ادا کی جا سکیں۔ اگر ذکر کرے گا تو یقیناً اجر و ثواب ملے گا، اور اگر خاموش رہے گا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اسی ترتیب سے دوبارہ کھڑے ہو کر اگلی 4 رکعت ادا کی جائیں گی۔ یاد رہے کہ تراویح کی 20 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے گا اور 4 رکعت مکمل ہونے پر کچھ دیر کا وقفہ کیا جائے گا۔ اس طرح 4، 8، 12، 16 اور 20 رکعت مکمل کی جائیں گی، اور ہر 4 رکعت کے بعد مختصر قیام یا بیٹھ کر آرام کیا جائے گا۔ جب آپ اس ترتیب سے مکمل 20 رکعت ادا کر لیں تو اس کے بعد نماز وتر پڑھی جائے گی، کیونکہ وتر عشاء کی آخری نماز ہے۔ وتر ادا کرنے کے بعد اگر کوئی مزید نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور اگر نہ پڑھے تو بھی درست ہے۔ ناظرین، یہ تھا نماز تراویح ادا کرنے کا آسان اور سادہ طریقہ، جس پر عمل کر کے مرد حضرات مسجد میں اور خواتین اپنے گھروں میں با اطمینان یا بابرکت عبادت کر سکتی ہیں۔ اصل مقصد اخلاص، توجہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ایک سوال عموماً پوچھا جاتا ہے کہ کیا تھکاوٹ یا تھکن کی وجہ سے خواتین نماز تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں، اور اگر پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا مکمل ثواب ملے گا یا کم ہو جائے گا؟ محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے سوال پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو رمضان المبارک میں بار بار سامنے آتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کا جواب سنے بغیر ہی خود فیصلہ کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا نماز میں بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر ہاں تو کون سی نماز، کون لوگ اور کن شرائط کے ساتھ؟
ذرا ٹھہر کر سوچئے، کیا ہر وہ شخص جو تھکا ہوا ہو، کمزور محسوس کر رہا ہو یا دن بھر کے کام کے بعد جسم میں بوجھ محسوس کرے، کیا وہ فوراً بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ یا شریعت نے اس معاملے میں کچھ حدود، کچھ اصول، کچھ ضوابط مقرر کیے ہیں؟ سب سے پہلے ایک بنیادی اصول سمجھ لیجئے۔ فرض نماز میں قیام کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، بشرط یہ کہ انسان اس پر قادر ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص صحت مند ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازم ہے۔ بلا عذر بیٹھ کر فرض نماز پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، عذر کیا ہے؟ کون سا عذر ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان بیٹھ سکتا ہے؟ فقہ نے واضح کیا ہے کہ اگر کھڑے ہونے سے شدید تکلیف ہو، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، چکر آنے لگیں، گرنے کا خطرہ ہو یا ڈاکٹر نے منع کیا ہو، تو ایسی صورت میں فرض نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر بیٹھ کر بھی ممکن نہ ہو تو لیٹ کر اشارے سے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ شریعت نے آسانی رکھی ہے، مگر اس آسانی کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اب ذرا نفل نماز کی طرف آئیے۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے عذر نہ بھی ہو، لیکن بغیر عذر بیٹھ کر نفل پڑھنے سے ثواب آدھا ملتا ہے۔ یہ بات احادیث میں آئی ہے کہ جو شخص نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اسے مکمل اجر ملتا ہے، اور جو بغیر عذر بیٹھ کر پڑھتا ہے اسے نصف اجر ملتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم نکتہ سمجھ لیجئے، ہر نماز کا حکم ایک جیسا نہیں۔ فرض، واجب، سنت موقدہ اور نفل سب کے احکام میں باریک فرق موجود ہے۔ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ یا تو اپنے اوپر سختی کر لیتے ہیں یا بیجا آسانی اختیار کر لیتے ہیں۔ اب ایک عملی مسئلہ خاص طور پر خواتین کا۔ اکثر خواتین کہتی ہیں ہم دن بھر گھر کے کام کرتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، ہم تھک جاتی ہیں، اس لیے ہم فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھ لیتی ہیں۔ یہاں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے، کیا صرف عام گھریلو تھکن شرعی عذر بن جاتی ہے؟ کیا محض تھکاوٹ جو روزمرہ زندگی کا حصہ ہے قیام کو ساقط کر دیتی ہے؟ فقہی اصول یہ ہے کہ معمولی تھکن، کام کا بوجھ یا سستی عذر نہیں ہے۔ جب تک انسان کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے مشقت ہو، اسے فرض نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہوگی۔ ہاں، اگر واقعی ایسی کمزوری ہو کہ کھڑا رہنا دشوار ہو جائے، چکر آنے لگیں، بلڈ پریشر گر جائے یا بیماری کی کیفیت ہو، تب بیٹھنے کی اجازت ہے۔ یعنی شریعت نے حقیقی عذر کو دیکھا ہے، نہ کہ احساس تھکن کو۔ یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تراویح کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ فرض ہے؟ کیا وہ نفل ہے؟ کیا اس میں قیام لازمی ہے یا اس میں گنجائش ہے؟ اور اگر کوئی خاتون واقعی تھک جاتی ہے تو کیا وہ بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتی ہے؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا ثواب ملے گا یا کم ہو جائے گا؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نماز تراویح فرض نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے۔ رمضان المبارک میں اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا اہتمام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ چونکہ یہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے، اس لیے اس کے بعض احکام فرض نماز سے مختلف ہیں۔ فقہی طور پر اصول یہ ہے کہ نفل اور سنت نماز کو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے عذر نہ بھی ہو۔ تراویح چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر کوئی شخص بغیر عذر بھی بیٹھ کر تراویح پڑھ لے تو نماز ادا ہو جائے گی، اس کی نماز درست ہوگی، اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھ لیں، بغیر عذر بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں ثواب کم ہو جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کا اجر زیادہ اور بیٹھ کر پڑھنے کا اجر کم ہے۔ اب خواتین کے عملی حالات کو دیکھتے ہیں۔ واقعی بہت سی خواتین دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، کھانا پکانا، صفائی کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، بزرگوں کی خدمت، اور رمضان میں تو سحری اور افطاری کی تیاری کی وجہ سے کام اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میں رات کو جسم میں کمزوری اور تھکن محسوس ہونا فطری بات ہے، لیکن یہاں دو حالتیں الگ الگ سمجھنی ہوں گی۔ پہلی حالت عام تھکن یعنی جسم میں بوجھ ہے، آرام کی خواہش ہے، لیکن انسان کھڑا ہو سکتا ہے، توازن برقرار ہے، چکر نہیں آ رہے، بیماری کا خطرہ نہیں ہے۔
ایسی صورت میں اگرچہ بیٹھ کر تراویح پڑھنا جائز ہے اور نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر اور زیادہ اجر والا عمل یہی ہے کہ جتنا ممکن ہو کھڑے ہو کر پڑھی جائے، چاہے رکعت کم کر لیں، چاہے قرات مختصر کر لیں، لیکن قیام کی کوشش کریں۔ دوسری حالت شدید تھکن یا کمزوری، بلڈ پریشر کا مسئلہ، شوگر کم ہو رہی ہو، کمر یا گھٹنوں میں شدید درد ہو، ڈاکٹر نے زیادہ دیر کھڑے ہونے سے منع کیا ہو یا کھڑے ہونے سے چکر آتے ہوں اور گرنے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں بلا تر بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ یہ شریعت کی دی ہوئی رخصت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو نماز تراویح کا مکمل طریقہ۔ آپ نے نماز تراویح کس طرح پڑھنی ہے، عورتیں بیٹھ کر پڑھیں گی یا کھڑے ہو کر، یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں مل گیا ہے۔ اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ ویڈیو کا لنک آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی نماز تراویح کا اصل طریقہ سمجھ لیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں، اور اگلی ویڈیو کس موضوع پر بنائیں وہ بھی آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔